أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ وضعت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اور یاد کر جب تو صبح اپنے گھر والوں سے مومنوں کو ان کی لڑائی کے ٹھکانوں پر بٹھانے کی خاطر الگ ہوا اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. یہ آیت جنگ احد کے حالات کے بارے میں ہے. اس میں مسلمانوں سے جو غلطیاں ہوئیں جنگ میں، مثلاً ابتدائی طور پر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف بعض نوجوان صحابہ کا مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا مشورہ تھا. پھر جنگ کے میدان میں جب ایک درے کی حفاظت کے لیے آپ نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تو انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے
کہ لڑائی کا پانسا مسلمانوں کی طرف پلٹ گیا ہے اور فتح نصیب ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جو بھی صورت ہو تم نے جگہ خالی نہیں کرنی، مال غنیمت کے لالچ میں نافرمانی کرتے ہوئے جگہ چھوڑی، اور پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہے جو ہونا تھا، مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اور اس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایسی صورت پیدا ہوگی کہ مسلمانوں کا نقصان ہو۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں بھی کی ہوں گی اس جنگ سے پہلے۔ جنگ بدر کے بارے میں تو بہت سے حوالے بھی آتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو سنا، اور ایسے حالات میں جو ظاہری نتیجہ جس طرح نکلنا چاہیے، جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، درے پر بیٹھے ہوئے صحابہ نے وہ جگہ چھوڑی نافرمانی کرتے ہوئے، اور پھر کفار نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا، تو جو نتیجہ اس صورت میں نکلنا چاہیے وہ بہت بھیانک نتیجہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دعائیں تھیں جن کی وجہ سے باوجود اس کے کہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، جس طرح دشمن فتح حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو فتح نصیب نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی زخم آئے، لیکن دشمن پھر بھی فاتح کی حیثیت سے واپس نہیں لوٹ سکا، کیونکہ اس زمانے میں جنگوں میں جو رواج تھا کہ مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا تھا، جو اور بہت ساری لوٹ کھسوٹ ہوتی تھی، وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کی تشریح میں امام فخر الدین رازی کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی پر قائم رہو گے تو ان کی تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کی یہ سنت بیان فرمائی ہے، لیکن احد کے دن مسلمانوں کی تعداد کافی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی تو شکست سے دوچار ہوئے، جبکہ بدر کے موقع پر باوجود تھوڑے ہونے کے مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو دشمن پر غالب آ گئے۔ شکست کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول میں وعدہ خلافی کر کے اپنے لوگوں کو الگ کر لیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منافقین پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے بادشاہ تفسیر القرآن میں، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کفار کے لشکر نے بدر کے میدان سے بھاگتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اگلے سال ہم دوبارہ مدینہ پر حملہ کریں گے اور اپنی شکست کا مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ چنانچہ ایک سال کے بعد وہ پھر بھرپور تیاری کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ مکہ والوں کے غصے کا یہ حال تھا کہ بدر کی جنگ کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ کسی شخص کو اپنے مردوں پر رونے کی اجازت نہیں، اور جو تجارتی قافلے آئیں گے ان کی آمد آئندہ جنگ کے لیے محفوظ رکھی جائے گی۔ چنانچہ بڑی تیاری کے بعد 3000 سپاہیوں سے زیادہ تعداد کا ایک لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ آور ہوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ آیا ہم کو شہر میں ٹھہر کر مقابلہ کرنا چاہیے یا باہر نکل کر؟ آپ کا اپنا خیال یہی تھا کہ دشمن کو حملہ کرنے دیا جائے تاکہ جنگ کی ابتدا کا بھی وہی ذمہ دار ہو اور مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کا مقابلہ آسانی سے کر سکیں۔ لیکن وہ نوجوان مسلمان جن کو بدر کی جنگ میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا تھا اور جن کے دلوں میں حسرت رہی تھی کہ کاش ہم کو بھی خدا کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملتا، انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں شہادت سے کیوں محروم رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کی بات مان لی۔ مشورہ لیتے وقت آپ نے اپنی یہ خواب بھی سنائی۔ فرمایا کہ خواب میں نے ایک گائے دیکھی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار کا سرا ٹوٹ گیا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ میں نے اپنا ہاتھ تو ایک مضبوط اور محفوظ زرہ کے اندر ڈالا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں ایک مینڈے کی پیٹھ پر سوار ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ان خوابوں کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ نے فرمایا گائے کے ذبح ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بعض صحابہ شہید ہوں گے، اور تلوار کا سرا ٹوٹنے سے مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ میرے عزیزوں میں سے کوئی اہم وجود شہید ہوگا، یا شاید مجھے ہی اس مہم میں کوئی تکلیف پہنچے۔ اور ذرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے کی تعبیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مدینہ میں ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے، اور مینڈے پر سوار ہونے والے خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ کفار کے لشکر کے سردار پر ہم غالب آئیں گے، یعنی وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ گو اس خواب میں مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ ان کا مدینہ میں رہنا زیادہ اچھا ہے، مگر چونکہ خواب کی تعبیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھی، الہامی نہیں تھی، آپ نے اکثریت کی رائے کو تسلیم کر لیا اور لڑائی کے لیے باہر جانے کا فیصلہ کر دیا۔ جب آپ باہر نکلے تو نوجوانوں کو اپنے دلوں میں ندامت محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کا مشورہ ہے وہی صحیح ہے، ہمیں مدینہ میں ٹھہر کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا خدا کا نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو اتارا نہیں کرتا، خواہ کچھ ہو ہم آگے ہی جائیں گے، اگر تم نے صبر سے کام لیا تو خدا کی نصرت تم کو مل جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ 1000 لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور تھوڑے فاصلے پر جا کر رات بسر کرنے کے لیے ڈیرا لگا دیا۔ آپ کا ہمیشہ طریق تھا کہ آپ دشمن کے پاس پہنچ کر اپنے لشکر کو کچھ دیر آرام کرنے کا موقع دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنا سامان وغیرہ تیار کر لیں۔ صبح کی نماز کے وقت جب آپ نکلے تو آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ یہودی بھی اپنے معاہد قبیلوں کی مدد کے بہانے سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہود کی ریشہ دوانیوں کا آپ کو علم ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا رئیس تھا وہ بھی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ اب یہ لڑائی نہیں رہی، یہ تو ہلاکت کے منہ میں جانا ہے، کیونکہ خود اپنے مددگاروں کو لڑائی سے روکا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان صرف 700 رہ گئے، جو تعداد میں کفار کی تعداد سے چوتھے حصے سے بھی کم تھے، اور سامانوں کے لحاظ سے اور بھی کمزور، کیونکہ کفار میں 700 زرہ پوش تھا اور مسلمانوں میں صرف 100 زرہ پوش، اور کفار میں 200 گھوڑا سوار تھے مگر مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ آخر آپ احد مقام پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ایک پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے 50 سپاہی مقرر کیے اور سپاہیوں کے افسر کو تاکید کی کہ یہ درہ اتنا ضروری ہے کہ خواہ ہم مارے جائیں یا جیت جائیں، تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ اس کے بعد آپ بقیہ 650 آدمی لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے، جو اب دشمن کی تعداد سے قریباً 5واں حصہ تھے۔ لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے تھوڑی دیر میں 650 مسلمانوں کے مقابلے میں 3000 مکہ کا تجربہ کا سپاہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔
اس سلسلے میں ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے جو میں یہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں عبداللہ بن جبیر کو 5 فوجیوں کے ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور ایک پہاڑی درہ پر انہیں متعین کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کر لے جا رہے ہیں اور ہمارے گوشت کھا رہے ہیں تو بھی تم نے اس درہ کو نہیں چھوڑنا جہاں میں تمہیں مقرر کر رہا ہوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور ہم انہیں رگیدے چلے جا رہے ہیں تب بھی تم نے اس وقت تک اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں واپس چلے آنے کا پیغام نہ بھجواؤں۔ جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی اور ہم نے کفار کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ کپڑے سمیٹے ننگی پنڈلیاں بھاگی جا رہی ہیں، عبداللہ بن جبیر کے دستے نے یہ دیکھ کر کہا، اب کس بات کا انتظار ہے؟ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں، ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر نے جواب دیا، کیا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھول گئے ہو کہ جب تک میں واپسی کا پیغام نہ بھیجوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا؟ لیکن لوگوں نے کہا کہ فتح تو ہو چکی ہے، اب ہمیں بھی غنیمت سمیٹنے میں شامل ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، لیکن اس غلطی کو جب دشمن نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو وہ پلٹا اور درے میں سے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ رسول ان کو پیچھے سے بلا رہا تھا۔ اس حدیث میں اس حادثہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ رہ گئے اور 70 کے قریب صحابہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جبکہ جنگ بدر میں 140 کافر مسلمانوں کے ہاتھوں بدحال ہوئے تھے۔ 70 قیدی بنائے گئے تھے اور 70 مارے گئے تھے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے بلند آواز سے 3 دفعہ کہا، کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر موجود ہیں؟ پھر اس نے 3 دفعہ بلند آواز سے کہا، کیا تم میں خطاب کے بیٹے عمر موجود ہیں؟ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اپنے لشکر کی طرف مڑا اور کہا، یہ سب قتل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور بلند آواز سے کہا، اے اللہ کے دشمن، خدا کی قسم جن لوگوں کا تم نے نام لیا ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں اور تمہارے لیے رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، جنگ بدر کا بدلہ چکا دیا گیا ہے اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی ادھر جھکاؤ ہوتا ہے کبھی ادھر۔ لوگوں میں تمہیں کچھ لاشیں مسلح اور بگاڑی ہوئی ملیں گی، مسلح کی ہوئی لاشیں ہوتی تھیں، اس کے بعد مارنے کے بعد لاشوں کو ناک کان وغیرہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ میں نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن مجھے اس کا افسوس بھی نہیں۔ پھر وہ رضیہ نعرہ لگانے لگا، اولو حبل اولو حبل، حبل بت کی جائے اور اس کی بلندی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا ہے، اس کے مقابل کوئی بلند نہیں۔ ابو سفیان نے جواب میں نعرہ لگایا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمیں عزا بت کی مدد حاصل ہے اور تمہیں کسی دیوی کی مدد حاصل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ہمارا آقا ہے اور تمہارا ایسا کوئی مولا اور آقا نہیں جو اس کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ اب مسلم عود کی سلسلے میں مزید جو بیان ہے وہ پڑھتا ہوں۔ تفسیر فرماتے ہیں کہ کافروں کا تعاقب کرنے کی وجہ سے مسلمان اتنا پھیل چکے تھے کہ کوئی باقاعدہ اسلامی لشکر ان لوگوں کے مقابلے میں نہیں تھا۔
اکیلا اکیلا سپاہی میدان میں نظر آ رہا تھا، جن میں سے بعض کو ان لوگوں نے مار دیا، باقی اس حیرت میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے پیچھے کی طرف دوڑے۔ چند صحابہ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 20 تھی۔ کفار نے شدت کے ساتھ اس مقام پر حملہ کیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یکے بعد دیگرے صحابہ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے لگے۔ علاوہ شمشیر زنوں کے تیر انداز اونچے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے تحاشا تیر مارتے تھے۔ اس وقت طلحہ نے، جو قریش میں سے تھے اور مکہ کے مہاجرین میں شامل تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن سب کے سب تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف پھینک رہا ہے، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے آگے کھڑا کر دیا۔ تیر کے بعد تیر جو نشانے پر گرتا تھا وہ طلحہ کے ہاتھ پر گرتا تھا، مگر جہاں باز اور وفادار صحابی اپنے ہاتھ کو کوئی حرکت نہیں دیتا تھا۔ اس طرح تیر پڑتے گئے اور طلحہ کا ہاتھ زخموں کی شدت کی وجہ سے بالکل بیکار ہو گیا اور صرف ایک ہی ہاتھ ان کا باقی رہ گیا۔ اور کسی جنگ میں ایسا عظیم قربانی کا مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ احد کی جنگ کے بعد کسی شخص نے حضرت طلحہ سے پوچھا کہ جب تیر آپ کے ہاتھ پر گرتے تھے کیا آپ کو درد نہیں ہوتی تھی اور کیا آپ کے منہ سے اف نہیں نکلتی تھی؟ طلحہ نے جواب دیا، درد بھی ہوتی تھی اور اف بھی نکلنا چاہتی تھی، لیکن میں اف کرنا نہیں چاہتا، کرتا نہیں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اف کرتے وقت میرا ہاتھ ہل جائے اور تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ گئے۔ مگر یہ چند لوگ کب تک اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ لشکر کفار کا ایک گروہ آگے بڑھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سپاہیوں کو دھکیل کر اس نے پیچھے کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا پہاڑ کی طرح وہاں کھڑے تھے کہ زور سے ایک پتھر آپ کے خود پر لگا اور خود کے کیل آپ کے سر میں گھس گئے اور آپ بے ہوش ہو کر ان صحابہ کی لاشوں پر جا گرے جو آپ کے ارد گرد لڑتے ہوئے شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور صحابہ آپ کے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور ان کی لاشیں آپ کے جسم پر جا گریں۔ کفار نے آپ کے جسم کو لاشوں کے نیچے سے دبا ہوا دیکھ کر سمجھا کہ آپ مارے جا چکے ہیں۔ چنانچہ مکہ کا لشکر اپنی صفوں کو درست کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ جو صحابہ آپ کے گرد کھڑے تھے اور جن کو کفار کے لشکر کا ریلا دھکیل کر پیچھے لے گیا تھا، ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ میدان سب لڑنے والوں سے صاف ہو چکا ہے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور وہ شخص جس نے بعد میں ایک ہی وقت میں کیسر اور کسریٰ کا مقابلہ بڑی دلیری سے کیا اور اس کا دل کبھی نہ گھبرایا اور کبھی نہ ڈرا، وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ اتنے میں مالک نامی ایک صحابی جو اسلامی لشکر کی فتح کے وقت پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ انہیں فاقہ تھا اور رات سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، جب فتح ہو گئی تو وہ کھجوریں لے کر پیچھے کی طرف چلے گئے تاکہ انہیں کھا کر اپنی بھوک کا علاج کریں۔ وہ فتح کی خوشی میں ٹہل رہے تھے کہ ٹہلتے ٹہلتے حضرت عمر تک جا پہنچے اور عمر کو روتے ہوئے دیکھ کر نہایت ہی حیران ہوئے اور حیرت سے پوچھا، عمر آپ کو کیا ہوا؟ اسلام کی فتح پر آپ کو خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے؟ عمر نے جواب میں کہا، مالک شاید تم فتح کے مان بعد پیچھے ہٹائے تھے، تمہیں معلوم نہیں کہ لشکر کفار پہاڑی کے دامن سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر پر حملہ آور ہوا اور چونکہ مسلمان پراگندہ ہو چکے تھے ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ سمیت ان کے مقابلہ کے لیے کھڑے ہوئے اور مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ مالک نے کہا، عمر اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو آپ یہاں بیٹھے کیوں رو رہے ہیں؟ جس دنیا میں ہمارا محبوب گیا ہے ہمیں بھی تو وہیں جانا چاہیے۔ یہ کہا اور وہ آخری کھجور جو آپ کے ہاتھ میں تھی جسے آپ منہ میں ڈالنے ہی والے تھے اسے یہ کہتے ہوئے زمین پر پھینک دیا کہ اے کھجور، مالک اور جنت کے درمیان تیرے سوا اور کون سی چیز روک ہے؟ یہ کہا اور تلوار لے کر دشمن کے لشکر میں گھس گئے۔ 3000 آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی کر ہی کیا سکتا تھا؟
مگر خدا واحد کی پرستار روح ایک بھی بہتوں پر بھاری ہوتی ہے، مالک اس پہ جگری سے لڑے تو دشمن حیران ہو گیا، مگر آخر زخمی ہوئے، پھر گرے اور گر کر بھی دشمن کے سپاہیوں پر حملہ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں کفار نے اس وحشت سے آپ پر حملہ کیا کہ جنگ کے بعد آپ کی لاش کے 70 ٹکڑے ملے، حتیٰ کہ آپ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ آخر ایک انگلی سے آپ کی بہن نے پہچان کر یہ بتایا کہ یہ میرے بھائی مالک کی لاش ہے۔ وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے اور جو کفار کے ریلے کی وجہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے تھے، کفار کے پیچھے ہٹتے ہی وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک کو انہوں نے اٹھایا اور ایک صحابی عبیدہ بن الجراح نے اپنے دانتوں سے آپ کے سر میں گھسی ہوئی میخ کو زور سے نکالا، جس سے اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور صحابہ نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں۔ بھاگا ہوا لشکر پھر جمع ہونا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ اس دوران میں دشمن بھی پیچھے ہٹ گیا تھا، تو آپ نے بعض صحابہ کو اس بات پر مأمور فرمایا کہ وہ میدان میں جائیں اور زخمیوں کی خبر لیں۔ ایک صحابی میدان میں تلاش کرتے کرتے ایک زخمی انصاری کے پاس پہنچے، اور اب دیکھیں اس حالت میں بھی صحابہ کا نمونہ دیکھا تو ان کی حالت خطرناک تھی، وہ جان توڑ رہے تھے۔ یہ صحابی ان کے پاس پہنچے اور انہیں السلام علیکم کہا۔ انہوں نے کانپتا ہوا ہاتھ مسافر کے لیے اٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی بھائی مجھے مل جائے۔ انہوں نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کی حالت تو خطرناک معلوم ہوتی ہے، کیا کوئی پیغام ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہیں؟ اس مرنے والے صحابی نے کہا، ہاں ہاں، میری طرف سے میرے رشتہ داروں کو سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ میں تو مر رہا ہوں، مگر اپنے پیچھے خدا تعالیٰ کی ایک مقدس امانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اے میرے بھائیو اور رشتہ داروں، وہ خدا کا سچا رسول ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس کی حفاظت میں اپنی جانیں دینے سے گریز نہیں کرو گے اور میری اس وصیت کو یاد رکھو گے۔ موتا امام مالک اور درکانی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دفن کر کے مدینہ واپس گئے تو پھر عورتیں اور بچے شہر سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے کی بات سعد بن معاذ مدینہ کے رئیس نے پکڑی ہوئی تھی اور فخر سے آگے آگے دوڑے جاتے تھے، شاید دنیا کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے اپنے گھر واپس لے آئے۔ شہر کے پاس انہیں اپنی بڑھیا ماں، جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی، آتی ہوئی ملی۔ احد میں اس کا ایک بیٹا عمرو بن معاذ بھی مارا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر سعد بن معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، امی، اے اللہ کے رسول، میری ماں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی برکتوں کے ساتھ آئے۔ بڑھیا آگے بڑھی اور اپنی کمزور پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نظر آ جائے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پہچان لیا اور خوش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی، مجھے تمہارے بیٹی کی شہادت پر تم سے ہمدردی ہے۔ اس پر نیک عورت نے کہا، حضور، جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا تو سمجھو کہ میں نے مصیبت کو بھون کر کھا لیا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے مدینہ پہنچے۔ وہ اس لڑائی میں بہت سے مسلمان بھی مارے گئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے، لیکن پھر بھی احد کی جنگ شکست نہیں کہلا سکتی۔ جو واقعات میں نے اوپر بیان کیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، ایسی فتح کہ قیامت تک مسلمان اس کو یاد کر کے اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے۔ ایک حدیث اس من میں حضرت مصعب بن عمیر کے آخری کلمات۔ حضرت مصعب بن عمیر جنگ احد میں علم بردار اسلام تھے۔ جب اچانک جنگ کی حالت بدلی تو یہ بھی کفار کے نرغے میں پھنس گئے۔
اس وقت مشرکین کے شاہ سوار ابن کمیہ نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، جس سے ان کا دانا ہاتھ شہید ہو گیا، لیکن فوراً بائیں ہاتھ سے علم کو پکڑ لیا۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ آیت جاری تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ ابن کمیہ نے دوسرا وار کیا تو بایاں ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے دونوں بازوؤں کا ہلکا بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا۔ اس نے تلوار پھینک دی اور زور سے نیزہ مارا کہ نیزے کی انی ٹوٹ کر سینے میں رہ گئی، اور اسلام کا سچا فدائی اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گیا۔ پھر حضرت انس کے واقعہ آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور ان کو بڑا افسوس ہوا تھا۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، اے اللہ کے رسول، پہلی جنگ جو آپ نے مشرکین سے لڑی اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ کبھی مجھے مشرکین سے جنگ کرنے کا موقع دیا تو میں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ لوگ ان کی اس بات سے تعجب کرتے۔ پھر جب احد کی لڑائی ہوئی تو ایک ایسا موقع آیا کہ مسلمان بکھر گئے اور ان کی صفیں قائم نہ رہ سکیں۔ اس پر انس نے کہا، اے میرے اللہ، میں تیرے حضور ان لوگوں یعنی صحابہ کے کیے کی معذرت چاہتا ہوں، اور دشمنوں یعنی مشرکین کے ظالمانہ سلوک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ صحابہ سے جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے۔ پھر وہ آگے بڑھے تو ان کو سعد بن معاذ ملے۔ انس بن نضر نے ان سے کہا، اے سعد، دیکھو جنت قریب ہے، رب کعبہ کی قسم، مجھے احد کے ادھر سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد نے یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے کہا، جو انس نے کہا اور کر دکھایا، میں ایسا نہ کر سکا۔ حضرت انس جو اس واقعہ کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے چچا انس کو ایسی حالت میں شہید پایا کہ 80 سے کچھ اوپر تلوار، نیزہ یا تیر کے ان کو زخم آئے تھے۔ مشرکین نے ان کی شکل بگاڑ دی ہوئی تھی، سوائے ان کی بہن کے کوئی ان کی ناش کو نہ پہچان سکا۔ جس نے انگلیوں کے نشان سے ان کو پہچانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اسی قسم کے لوگوں کے حق اور شان میں نازل ہوئی کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کر دکھایا اور وہ اپنے عہد میں سچے نکلے۔ جب واپسی مدینہ کو ہوئی تو یہ خبر آئی کہ کفار کا لشکر دوبارہ راستے میں اکٹھا ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ کی شام احد سے واپس لوٹے تو آپ اور آپ کے صحابہ نے رات مدینہ میں گزر کی، اور رات بھر مسلمان اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرتے رہے، کیونکہ جو بچے تھے وہ بھی بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کی تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بلائیں اور کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا پیچھا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو، آپ نے حکم دیا کہ ہمیں چلنا چاہیے، اور ہمارے ساتھ صرف وہی نکلیں گے جو کل جنگ میں شامل تھے۔ آپ نے اپنا جھنڈا منگوایا اور اسے کھولے بغیر حضرت علی کو دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس حال میں دشمن کے مقابلہ کے لیے نکلے کہ سب زخموں سے چور تھے۔ جب آپ امر الاسد پہنچے جو کہ مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، تو مسلمانوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی جو دور دور سے نظر آتی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کفار کے دلوں میں ایسا روب پیدا کیا کہ وہ فوراً مکہ لوٹ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ سوموار، منگل اور بدھ تک ٹھہرے اور پھر واپس مدینہ لوٹ آئے۔ تو یہ تو تھی اس آیت کی واقعاتی اور تاریخی تفصیل جو تفصیل سے میں نے پڑھی، لیکن اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے ایک اور بہت اہم نقطہ بھی پیش فرمایا ہے
آپ فرماتے ہیں کہ تبوّئ المؤمنین مقاعد للقتال، تو بٹھاتا تھا مومنوں کو جگہ پہ جگہ جہاں انہیں کھڑے ہو کر لڑنا چاہیے۔ اس سے ایک سبق تمہارے لیے نکلتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ، مناظرہ، مباحثہ بے شک کرو، مگر اپنے امام کے منشا کے ماتحت، کہ کیونکہ یہ ترتیب جس کا انجام فتح و ظفر ہو اللہ کے بندے ہی جانتے ہیں۔ حقائق الفرقان۔ تو بعض خطوں کی وجہ سے مجھے فکر پیدا ہوئی، میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ ایک دوست نے لکھا کہ کیونکہ دشمن ہر وقت زبان درازی کرتا رہتا ہے اور جماعت کے متعلق بالکل جھوٹی اور لغو باتیں منسوخ کی جاتی ہیں، اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو میں تبلیغ کرتا ہوں، تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے، ان کو بھی ان کے دماغوں میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اور ہماری طرف سے غلط باتیں منسوخ کر کے ان کو بتائی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں، احمدی اگر سچے ہیں تو ہمارے سے مباہلہ کر لیں۔ تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مباہلے کا چیلنج قبول کر لینا چاہیے اور اس کی اجازت دی جائے۔ اب ایک خط ہو تو مجھے فکر نہیں تھی، لیکن مختلف جگہ سے اور بھی اس طرح شروع ہو گیا، اس سے فکر پیدا ہوئی۔ تو اس بارے میں آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ خلیفۃ المسیح اول کا ارشاد ہے کہ ہر معاملے میں امام کے پیچھے چلیں۔ آپ میں سے کسی کو حق یہ نہیں پہنچتا کہ اپنے امام سے آگے نکلنے کی کوشش کریں یا کسی کو مباہلے کا چیلنج دیں۔ ہر ایک کا تو یہ حق ہی نہیں ہے، اس کے بھی کچھ فوائد و ضوابط بہرحال ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب عیسائیوں یا یہودیوں کو مباہلے کا چیلنج دیا تو اپنی مرضی سے تو نہیں دیا تھا، جب تک خدا تعالیٰ نے آپ کو نہیں کہا اور طریق نہیں بتا دیا۔ آپ تو ہمیشہ ہدایت کی دعائیں کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جب مخالفین کی دشنام ترازیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے مختلف لوگوں کو مباہلہ کی دعوت دی۔ پھر اس زمانے میں آپ نے دیکھا خلیفۃ المسیح رابع نے بھی مباہلہ کا اگر چیلنج دیا تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی دیا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھے اور اس قسم کی سوچ دل میں پیدا کر لے، بلکہ مناظروں، مباحثوں وغیرہ میں بھی اس قسم کی شرطیں لگانے کی اجازت نہیں ہے جس سے یہ احساس ہوتا ہو کہ آپ جماعت کی اور احمدیت کی سچائی کو اپنی ان شرطوں کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں یا اپنی دعاؤں کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں۔ احمدیت تو سچی ہے، اور یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا خدائی بشارتوں کے ماتحت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہے، اور احمدیت کی 100 سال سے زائد تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف لوگوں اور مذاہب کے ماننے والوں کو جو چیلنج دیے، ان کے سامنے مقابلے کی نیت سے جو بھی کھڑا ہوا اس کے ٹکڑے اڑتے ہی ہم نے دیکھے ہیں۔ خدا خود ہمارے بدلے لیتا ہے اور لیتا چلا جا رہا ہے، پھر آپ کو کس بات کا خوف اور فکر ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو ڈھال آپ کے لیے مہیا فرمائی ہے اس کے پیچھے ہی رہیں، اور جو طریق اور دلائل پیغام پہنچانے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں ان کے مطابق دعوت اعلیٰ کرتے چلے جائیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کا،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعائیں کریں اور دعاؤں سے ہی مدد کریں۔ ہمارا خدا، زندہ خدا، آج بھی ہمیں اپنی خدائی کے جلوے دکھا رہا ہے اور انشاءاللہ دکھاتا چلا جائے گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ ہاں، ایک شرط ہے کہ خالص ہو کر اسی کی طرف جھکیں اور اس سے مدد مانگیں۔ وہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جو مخالفین مباہلہ کا اتنا ہی شوق رکھتے ہیں وہ اپنا شوق پورا کریں، خدا کو جتنا مرضی پکاریں، وہ اپنی ناکیں رگڑیں، اپنے ماتھے رگڑیں، کبھی ان کی یہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی جو وہ جماعت کے خلاف کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی غلبہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا ہی ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فکرہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں مامور ہوں اور فتح کی مجھے بشارت دی گئی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر